ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، بالکل اور جو بیوقوف لوگ ہیں وہ دشمنی کو لے کر چلتے ہیں، عقل مند لوگ صلح کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیسر بٹ نے اگر امن کے لیے قدم اٹھایا ہے، اس کی فیملی کے لوگوں نے اٹھایا ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تیفی بٹ کی گروپ کی اور امیر بلاش ٹیپو گروپ کی صلح کی کوشش ہونی تھی، تو کیا تب کیسر بٹ تیفی بٹ کے گھر نہیں گئے تھے؟ اسرار بٹ تیفی بٹ کے گھر نہیں گئے تھے؟ جہاں تک رہا امیر موصف کا تعلق، امیر فتح کا تعلق، انہیں تو قانون کا سامنا کرنا پڑنا ہے، انہیں اس مقدمے کو دیکھنا پڑنا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوچتا پاکستان اور میں ہوں مرتضی بٹی۔ ویورز، آج سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ کیسر بٹ اور تیفی بٹ کے مابین جو صلح والا معاملہ تھا وہ مشکوک ہو گیا ہے۔ کیسر بٹ کو بری کرنے کے بیان نہیں ہوئے، صرف ضمانت تک ہوئے۔ ہم اس وقت سینئر صحافی خرم پاشا صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر ان میں کتنی حقیقت ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے، کیسر بٹ کو ابھی تک سینٹر میں رکھا ہوا ہے، نہ معاف کیا، صلح بھی ہوگی، ٹیپو ٹرکوں والا خاندان سے وہ الگ بھی ہو گئے، اور صرف ضمانت ہوئی ہے، ان کے بریت کے جو ہیں بیان نہیں ہوئے۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں نا سمجھنے کے لیے کہ تھوڑی تحقیق بھی کرنی چاہیے، جی اور صرف افواہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو کیسر بٹ گروپ میں اور تیفی بٹ گروپ کی جو صلح کی جو شرائط تھیں، ان پر منوعن عمل کیا گیا، اور یہ ابھی افواہیں جو ہیں وہ تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو بیان ہوئے ہیں، جاوید بٹ کے مقتول کی پوری فیملی نے آج عدالت میں بیان دی ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں جاوید بٹ کی اہلیہ جو خود مضروبہ ہیں اس مقدمہ میں، جی جی ان کے دونوں بیٹوں نے اور ان کی بیٹی، ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے یہ واضح بیان دے دیے ہیں کہ ہمیں کیسر بٹ کی ضمانت کنفرم ہونے یا مقدمہ سے بری کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہے، اور ہم کیسر بٹ کی حد تک اس مقدمہ کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ سر یہ بھی سوشل میڈیا میں ہوا والی بات اب تھی نا، اس کا وہی کوئی میں نے ثبوت کہا ہے؟ نا کہ وہ تحقیق کیے بغیر باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں یہ قانون کا ایک اپنا ایک یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ چونکہ 302 کا معاملہ ہے، پہلے مرحلے میں ضمانت کنفرم ہوتی ہے، اور چونکہ اب جو مقتول کے لوائقین نے بیان دے دیا ہے، اگلے مرحلے میں وہ بری ہو جائیں گے۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، آپ کو وہ اسٹامپ پیپر بھی میں دے دیتا ہوں کہ جو آج عدالت میں پیش کیے گئے، اور وہاں پہ بڑی اچھے ماحول میں ساری وہاں پہ ایون کہ اس معزز عدالت کے معزز جو جج صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی وہاں گفتگو کرتے ہوئے یہ باتیں کی۔ ان میں کچھ باتیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، بالکل، اور جو بیوقوف لوگ ہیں وہ دشمنی کو لے کر چلتے ہیں، عقل مند لوگ صلح کی جانب بڑھتے ہیں، وہ صلح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی یہ دو تین جو الفاظ تھے، اس میں بہت بڑی گہرائی میں جائیں تو بہت سارے اس میں آپ مطلب نکال سکتے ہیں، کہ دوسرے لفظوں میں کہ ہمیشہ یہ بات کہتے آ رہے ہیں ہم تو کہ جو صلح میں ایک امن ہے اور سکون ہے، وہ کسی کام میں نہیں ہے۔ بالکل، بڑا اچھا کام کیا کیسر بٹ گروپ نے اور تیفی بٹ گروپ نے، اس میں خصوصاً تیفی بٹ گروپ نے ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور اس میں جاوید بٹ مقتول کے جو صاحبزادے ہیں دونوں، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی دیگر فیملی کے لوگوں کو بھی، کہ انہوں نے اگر یہ چیز سوچی کہ اگر ہمارے اس عمل سے ایک امن کا راستہ بنتا ہے، تو انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بالکل، کہ ظاہر ہے ایک انسانی جان تو وہ بھی گئی ہے، اور ان ساری دشمنی میں اب تک جتنے لوگ مارے گئے ہیں، ہم تو سب کی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں مارے جانے چاہیے تھے۔ امیر بلاش ٹیپو کا قتل ہوا، ہم اس کی بھی مذمت کی ہم نے۔ اگر اس مقدمہ میں احسن شاہ مارا گیا، تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے مبینہ مقابلے میں مارا گیا، جسے بعد میں ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی، ایک انسانی جان تو گئی نا۔ بالکل، اسی طرح اگر جاوید بٹ قتل ہوئے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ قتل جو ہے اس کو کون اپریشیٹ کرے گا؟ سب لوگ اس کی مذمت ہی کریں گے۔ مذمت کریں گے، تو اب تک دشمنی میں جو ہیں نقصانات ہی ہیں نا، بالکل، تو اس لیے اب کیسر بٹ کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، ان تنقید کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مثبت تنقید کرے تو اس کو آپ سنیں، اس میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب جو اس قسم کی تنقیدیں ہو رہی ہیں، کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس صلح کی کوششوں کو ناکام بنانے کی ایک، میں سازش بھی کہوں گا، ماضی میں یہ ہوتی گئی، لیکن دونوں گھرانے اپنے باتوں پر ایک
سٹینڈ لیتے رہے اور جو شرائط ان کے درمیان تھیں اس پر منوان امن کیا جا رہا ہے۔ اچھا سر، آپ نے کہا ہے کہ سازش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب امیر بلاج کا قتل ہوا تھا تب بہت زیادہ شعلہ بیانی کی تھی کیسر بٹ صاحب نے، اور اسی سوشل میڈیا نے کیسر بٹ کو ہیرو بنایا تھا؟ آج وہ کیسر بٹ امیر بلاج کی فیملی کو چھوڑ کر صلح اکیلا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ تنقید بھی اس پر ہو رہی ہے، تو اس میں سازش کہاں سے ہوگی؟ نہیں، میں سازش کی بات کر رہا ہوں کہ جب کسی چیز کو کامیاب ہونے نہیں دینا تو اس میں سازشیں بھی چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک رہی کیسر بٹ کی بات، اس میں اگر کیسر بٹ کے وہ جو شعلہ بیانیاں تھی، ایک جارحانہ بیانات تھے، ہم تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ ہمیشہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ایسے دیکھیں، مذاکرات کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے نہیں ہوتا۔ کہ آفٹر آل جو بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جو بھی اختلاف ہوتا ہے، دشمنی ہوتا ہے، اس کا ایک حل ٹیبل ٹاک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی اب اس دور میں جوش جذبات آپ کہہ لیں کہ یہاں بلاج کی محبت میں وہ جو کچھ بول گئے، تو آپ کیا سوچ سکتے تھے کبھی یہ دو گروپ اکٹھے ہو پائیں گے؟ نہیں، لیکن آج ہو گئے نا، بالکل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ایک عملی ثبوت آج سامنے بھی آ گیا کہ اسی طرح جاوید بٹ کی پوری فیملی نے جا کے بیان دے دیا۔ بیان تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ کیسر بٹ نے اگر امن کے لیے قدم اٹھایا ہے، اس کی فیملی کے لوگوں نے اٹھایا ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ صلح کو تو آپ اپریشیٹ کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، غلط نہیں کہنا چاہیے، چلے ٹھیک ہے، کیونکہ کیسر بٹ کی تو کبھی بھی تیفی بٹ گروپ کے ساتھ کچھ ذاتی دشمنی تو تھی نہیں، نہیں ایون کچھ ذاتی اختلاف بھی نہیں تھا۔ نہیں وہ تو صرف یہ تھا نا کہ وہ ایک دھڑے کا حصہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کبھی بھی ان لوگوں کے مابین کوئی ایسا اختلاف، کوئی ایسی دشمنی تو تھی نہیں۔ نہیں اگر ان کا آپسی کوئی اختلاف ہوتا، کوئی دشمنی ہوتی، تو کیا جب ماضی میں امیر بلاش ٹیپو کی زندگی میں تیفی بٹ کی گروپ کی اور امیر بلاش ٹیپو گروپ کی صلح کی کوشش ہونی تھی، تو کیا تب کیسر بٹ تیفی بٹ کے گھر نہیں گئے تھے؟ گئے تھے اسرار بٹ تیفی بٹ کے گھر نہیں گئے تھے؟ گئے تھے اور یہ ان مذاکرات کا حصہ رہے جو رہے، صلح کی طرف، بالکل بدقسمتی سے وہ صلح نہ ہو سکی۔ نہ ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ صلح کی جانب نہیں چاہتے تو پھر دشمنیوں میں تو پھر نقصان ہے، بالکل اور اب اس نقصان کا سامنا دونوں گروپوں کو ہے۔ تو اگر یہ اب بھی اس سوچ پر عمل نہیں کرتے کہ ایک صلح کی جانب نہیں جاتے، تو پھر نقصان پہلے بھی ہو رہے تھے، آئندہ بھی ہو، دشمنی میں نقصان ہی ہے، اس میں کوئی فائدہ تو دونوں گروپوں کو نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، کیسر بٹ جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے بیان دے دیے، اسٹام چل رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، کیسر بٹ اگر اس سے بری ہو جاتا ہے تو امیر فتح کو کوئی اس میں فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اس میں ایک بڑی واضح لائن لکھی ہوئی ہے، یہ آپ اسٹامپ پیپر میں دیکھیں کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ معزز نے راضی نامہ کرا دیا اور ہم نے ملزم کیسر سیل بٹ کو اللہ واسطے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قطعاً یہ لائن نہیں لکھی ہوئی کہ کیسر بٹ کو بے گناہ قرار دے دیا، مطلب جب راضی نامہ جو ہو جائے تو ایک شکل لکھی جاتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اب کیسر بٹ کی حد تک انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارا راضی نامہ ہو گیا، راضی نامہ ہوگا، ہم ان کی حد تک مقدمے کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو ان کی ضمانت کنفرم کرنے میں اور ان کو مقدمہ سے بری کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ صرف کیسر بٹ کی حد تک کا بیان تھا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک رہا امیر موصف کا تعلق، امیر فتح کا تعلق، انہیں تو قانون کا سامنا کرنا پڑنا ہے، انہیں اس مقدمے کو دیکھنا پڑنا ہے۔ اسی طرح تیفی بٹ ہوں یا گوگی بٹ ہوں، ان کو امیر بلاش ٹیپو کا قتل ہے، اس کو فیس کرنا پڑنا ہے۔ اب یہ تو ان دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گروپوں پہ، کہ چونکہ وہ پولیس کو مطلوب ہیں دونوں گروپ، اور وہ کس وقت آتے ہیں، کس وقت آ کے اپنی انٹائرمنٹ کرا کے پیش ہوتے ہیں، یا پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے۔ دونوں صورتوں میں آفٹر آل قانون دونوں کے لیے برابر ہے، دونوں کو قانون کا سامنا کرنا ہی پڑنا ہے۔ اچھا پاشا صاحب، آپ نے بہت ساری اس کیس پر رپورٹنگ کی، بہت خبریں دی، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ تیفی بٹ اور ٹرکاں والے گروپ کے درمیان صلح ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا موقع پیدا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی آپ کو یہ بات کی کہ کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ کیسر بٹ اور تیفی بٹ سوچ تو گروپ نہیں پر سکتے۔ تو ہو گیا۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اچھے کی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے، ہم میڈیا والوں کو اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اور صلح کے لیے ہم نے پہلے بھی آواز بلند کیے رکھی ہے، ہم تو آج بھی صلح کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور امن کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔
باقی اللہ پاک بہتری کرے دونوں گروپوں کے لیے۔ آمین جی، بڑی مہربانی پاشا صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ناظرین، آپ نے پاشا صاحب کی ساری گفتگو سنی، یقیناً آپ کے بہت سارے جو وہم تھے انہیں کلیئر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی تھی کہ یہ صرف قیصر بٹ کی ضمانت کے حد تک بیان ہوئے ہیں، انہوں نے اسٹامپ پیپر تک ہمیں مہیا کیے ہیں، وہ آپ نے پڑھ بھی لیے ہوں گے، اوپر چل بھی رہے ہوں گے۔ انہوں نے واضح لکھ دیا ہے کہ ہم نے قیصر بٹ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا اپنی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا۔ اسی کے ساتھ مجھے اور پاشا صاحب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔